السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوہاب سینئر جرنلسٹ۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران جو رمضان سے مسلسل ہم میں لوگوں میں کچھ باتیں رمضان کے تعلق سے کس طریقے سے گزارنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کئی کالس آ رہے تھے۔ اسی وجہ سے ہماری ٹیم یہاں پر مولانا نصیر الدین صاحب کے یہاں کچھ جانیں گے رمضان کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے بارے میں فرمایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور ہدایت بھی ایسی ہے جو واضح روشن دلائل پر مشتمل ہے اور حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والی کتاب ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ معلوم یہ ہے کہ رمضان کی خصوصیت قرآن کے نزول کی وجہ سے عظمت برکت کی ہو گئی ہے۔ اگر قرآن نہیں نازل ہوتا اس مہینے میں تو رمضان کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوتی تھی۔ تو قرآن کے نزول سے ایک رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بنا دیا گیا، مہینے کو عظمت والا مہینہ بنا دیا گیا، تو خود فی نفسی قرآن کتنا بابرکت ہوگا، کتنا اس کے اندر خیر اور صلاح اور کتنی اس کے اندر ہدایت ہوگی، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ میں پہلے آپ کو رمضان کی کچھ باتیں بتانا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی 1 مہینہ پہلے سے ہی کثرت سے نفل روزوں کے ذریعے سے اہتمام کرتے تھے، لیکن امت کو آپ نے تاکید کی 15 شعبان کے بعد کوئی روزے نہیں رکھنا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھ کر آدمی کمزور ہو جائے اور فرض روزے رکھنے کے زمانے میں بیمار ہو جائے تو فرض چھوٹ جائے اس کا۔ اس لیے امت کو 15 شعبان کے بعد آپ نے تاکید کی کہ روزے نہیں رکھنا۔ وہ رمضان کا استقبال کثرت عبادت سے کرتے تھے، اور ہمارے پاس رمضان کا استقبال پہلے کیسا ہوتا تھا؟ گھر کو کلر کرانا ہے، بچوں کے کپڑے خریدنا ہے، اور اناج میں یہ اضافہ، شکر اضافہ، روح افزا کے اتنے باٹل اضافہ، چنے کی دال اتنے اضافہ، اس طرح سے مختلف قسم کے جوتے چپل سے لے کے پردے کارپیٹ سے لے کے مختلف چیزوں کی خریداری اور اس کے جمع کرنے کے ذریعے سے ہم استقبال کرتے تھے۔ افطار میں آج یہ پکانا ہے، کل وہ پکانا ہے، پرسوں پکانا ہے، سحر میں پکانا ہے۔ بس رمضان آیا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے کھانے پینے کا مہینہ آ گیا۔ اب وہ تو اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے نہیں معلوم کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ آ گیا، اور وہ تمام چیزیں مسلمان بھی بھول گئے۔ اب رمضان کیسے گزارنا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیسی کرنا ہے، اللہ کی طرف کیسے رجوع کرنا ہے، اس پر سوالات ہو رہے ہیں اور لوگوں کے مشورے ہو رہے ہیں اور علماء بیان بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم رمضان وہ ویسا استقبال کرتے تھے کھانے پینے کی تیاریوں اور کپڑے لتے کی تیاریوں سے، اور اللہ کے رسول کثرت عبادت سے رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ بڑے عظمت اور برکت کا مہینہ ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اس کے روزے فرض ہیں اور اس کے راتوں کا قیام تراویح نفل ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے اس کی عظمت بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ وہ ہے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے 3 حصوں کا ذکر آپ نے کیا کہ پہلا حصہ دہا اس کا رحمت ہے، دوسرا اس کا مغفرت ہے، تیسرا اس کی جو ہے جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر کوئی نوکر چاکر کے کاموں میں کمی کر دے، بوجھ ہلکا کر دے، تو گردن سے اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جو کوئی افطار کرا دے کسی کو، تو افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، روزے دار کا کوئی ثواب کم نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے مہینے کے اندر مسلمان روزہ رکھ کر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ایک نیکی کو 70 نیکیوں کا جزا اور ثواب لکھتے ہیں۔ کوئی ایک کام اللہ کی رضا کے لیے کرے تو وہ ایسا جیسے دوسرے زمانے میں فرض ادا کیا، ایک فرض ادا کیے تو 70 فرض ادا کیا۔ اس طرح سے یہ رمضان ہمارے لیے اتحاد کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو یہ دیکھ کر نہیں رکھتے کہ صاحب ہمارے ملک کے اندر ٹھنڈا موسم کون سے مہینوں میں آ رہا ہے، چھوٹا دن کون سے مہینوں میں آ رہا ہے، جیسے دسمبر ہندوستان میں ہے، یہ دیکھ کے روزہ نہیں رکھتے۔ ہماری جنتری اللہ کی طرف سے مقرر ہے، چاند نظر آتا ہے تو 1 دن یا 2 دن کا فرق پوری دنیا میں پڑتا ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح سے 28 دن تک مسلمان ساری دنیا کے
सहर से लेके इफ्तार तक बल्कि रात तक एक जैसी जिंदगी गुजारते हैं, रोजा रखकर इबादतें करते हैं, तिलावत कुरान, नफिल नमाज, दुआएं, तौबा, इस्तिग़फ़ार, कहीं इफ्तार करा रहे, कहीं सहर करा रहे, कहीं कपड़े बांट रहे, कहीं पैसे बांट रहे, एक नेकी का माहौल आप देख सकते हैं कि रमज़ान आता है और इस तरह से एक इत्तेहाद का माहौल भी पैदा हो जाता है। और ये इत्तेहाद ही नहीं बल्कि चूँकि रमज़ान हमारे लिए एक सच्चा मुसलमान बनाने के लिए आता है, अल्लाह को जैसे मुसलमान पसंद है वैसे मुसलमान बनाने के लिए आता है, तो उसमें हमारे लिए रमज़ान 10 दिन हर साल पीछे हटता रहता है। इस तरह से 12 साल तक एक मौसम में आता रमज़ान, गर्मियों में 12 साल, सर्दियों में 12 साल, बरसात में। तो गोया मुसलमान हर मौसम में रोज़ा रहकर, सर्दी हो या गर्मी हो, मई का महीना भी क्यों ना हो, उसमें रोज़ा रख कर ये बता देते हैं, ऐ अल्लाह आपके हुक्मों पर चलने में हमारे लिए मौसम कोई रुकावट नहीं है, चाहे सख्ती हो गर्मी हो, हम आपके हुक्मों पर चलेंगे। जबकि दूसरे मजहब के लोगों को देखिए आप, क्रिसमस की ईद बराबर सर्दियों में आएंगी, ईस्टर की ईद बराबर फला मौसम में आएंगी, दशहरा दिवाली फला मौसम में आएगा, मगर मुसलमान की ईद या मुसलमान के लिए रमज़ान मौसम बदल बदल कर आता है। इस तरह से इत्तेहाद भी है, इस तरह से एक मौसम बदल कर मशक्क़त पुर मशक्क़त ज़िंदगी गुजारने की तरबियत भी है, क्योंकि आला मकसद हासिल करना है, सच्चा मुसलमान बनना है, अल्लाह को राज़ी करने वाला बनना है। और फिर इसमें आपस की हमदर्दी है, गमकारी है, मोहब्बत है, ये सारी चीज़ें हमको रमज़ान सिखाने आता है। काहे के लिए साहब, एक महीने भर में कुछ ये तरबियत ले लो, बाद में फिर जैसे कि वैसे जो चाहे कर लो, नहीं, ये इसलिए है कि बाकी 11 महीने भी हम इसके मुताबिक इसके तकाज़े पूरे करके ज़िंदगी गुजारें। मगर अफसोस है हम लोग इस्लाम की जितनी इबादतें हैं उनकी रूह को निकाल दिए हैं, उसकी शक्ल को बाकी रखे हैं। जैसे नमाज है, सब बना के खड़े होते हैं नमाज के अंदर, इमाम से पहले रुकू सजदा नहीं करते, कुरान हदीस के सिवा तीसरी चीज़ नहीं पढ़ते, उसको सलाम फेरते हैं तो सलामती की दुआ दे के सलाम फेरते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, एक इमाम मुकर्रर करना, बस्ती का सरदार होना, सब बना के रहे तो इत्तेहाद और इत्तेफाक होना, इमाम से पहले हरकत नहीं करना तो डिसिप्लिन होना, कुरान हदीस के सिवा कोई चीज़ नहीं पढ़ते तो कुरान हदीस से जुड़ के रहना, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से निकल गई, नमाज तो बाकी है। इसी तरह रोज़े के अंदर भी जो चीज़ थी वो नफ्स को काबू में रखने की, रमज़ान के अंदर जो चीज़ें थी जो आपके सामने अभी जिक्र किया गया, वो सब चीज़ें हमारे अंदर से निकल गई है, मगर रमज़ान बाकी है। आज भी कुछ अलामतें ऐसी बाकी हैं, उससे हम सबक ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक जनाजा जा रहा है, मुसलमान अपने स्कूटर रोक के जनाजे को खाना देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, ये नहीं पूछता कौन सी जमात का है, कौन से मसलक का है, ये नहीं पूछता, मुसलमान का जनाजा है, डोला मुसलमानों का है, खाने देते। दफन करते हो, जरा मिट्टी का ढेला गिरा तो नहीं, मिट्टी निकालो, ढेला गिरा, कचरा गिरा, देखो एहतियात करो, आए कर जाओ। एक मर गए सो मुर्दे के साथ तो पूरे हम हक अदा करना चाहते हैं, हमदर्दी के, मोहब्बत के और उसके साथ सुलूक के, मगर जो जिंदा मुसलमान आपके पड़ोस में है, भूखा है, परेशान है, मखरूज है, कोई देखते पूछते, गोया शक्ल रह गई इस्लाम की, हमारे पास रूह निकल गई। यही है, और रमज़ान आ रहा है तो इस रमज़ान को हम वैसा ही इस्तेमाल करें जैसा उसका हक है, उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह ताला हमको अल्लाह ताला रमज़ान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।